السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کی اس مبارک حوالے اور درس اور سلسلے کے تحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے نماز کی اہمیت سے متعلق اور نماز قائم کرنے سے متعلق، نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی خطرناکی ہے، اس تعلق سے کچھ گفتگو گزشتہ درس میں ہوئی۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کو لے کر کے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اس حصے میں فرمایا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی گویا کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ ہم جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ جماعت کے ساتھ پڑھا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز جہاں بھی چاہیں پڑھیں۔ میرے بھائیوں، میں اپنے دروس اور خطبات میں یہ بات بار بار آپ کے سامنے دہراتے رہتا ہوں کہ نماز کے بارے میں آپ ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے 5 سوالوں کا جواب لیتے رہیے۔ اگر 5 سوال کا جواب آپ کو شریعت کے مطابق مل جاتا ہے تو انشاءاللہ رب العزت آپ وہ خوش نصیب بندے ہیں کہ جنہیں نماز جنت میں لے جا کر کے چھوڑے گی۔ اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا نماز ہوگا۔ اس سے اہم بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے کہ اگر نماز کا معاملہ ٹھیک رہے گا تو آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز کا معاملہ خراب ہو گیا تو آگے کے مراحل مشکل ہو جائیں گے۔ یعنی نماز کا معاملہ آپ کا اچھا ہے تو آپ کا اگلا حساب آسان ہو جائے گا، آپ جنت میں آسانی سے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اگر یہ 5 چیزیں آپ کی نماز میں موجود ہیں تو آپ نماز کے ذریعہ انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں میرے بھائیوں؟ میں دہرائے دیتا ہوں۔ نماز کیوں پڑھنی ہے، نماز کب پڑھنی ہے، نماز کہاں پڑھنی ہے، نماز کتنی پڑھنی ہے، اور نماز کیسے پڑھنی ہے۔ کیوں، کہاں، کب، کتنی اور کیسے، یہ 5 سوال ہے۔ یہ سوالیہ لفظ ہے 5، کیوں، کہاں، کب، کتنی اور کیسے۔ ان کا جواب اپنی نماز میں ڈھونڈیے۔ کیوں؟ آپ نماز اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو، الحمدللہ۔ کہاں؟ نماز آپ کو باجماعت مسجد میں پڑھنی ہے۔ آپ کے اندر اگر طاقت ہے مسجد تک آنے کی تو آپ کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائیے اور مسجد میں نماز پڑھیے۔ آپ کا گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ معاف کیجیے گا، اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بغیر جماعت کے بھی گھر میں پڑھ لیے تو جائز ہے، درست ہے۔ میرے بھائی، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا
جو شخص مسجد سے قریب ہے اور صحت مند تندرست ہے مسجد میں آ سکتا ہے، اس کے لیے فرض ہے، کمپلسری ہے، لازم ہے. اور اس کی فرضیت یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اس پر دلیل ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے متعلق متعدد حدیثیں بیان فرمائی ہیں. آپ کو ایک دو حدیثیں بتاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعض احادیث میں جو آپ سے ثابت ہیں، من سمع النداء فلم یاتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر. اگر کوئی اذان سنتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں، اللہ کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو، نماز ہی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اندھے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا ہے. میرے گھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بیچ میں ایک وادی ہے، ایک میدان ہے. اس وادی میں سانپ، چھوٹے موٹے جانور یہ ہوا کرتے ہیں اور ڈر ہے کہ ہم کو ڈس لیں گے، کاٹ لیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کوئی راستہ دکھانے والا بھی نہیں موجود ہے، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں تو چل جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں چل جائے گا. وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور کہا هل تسمع النداء، اے نابینا صحابی کیا تم اذان کی آواز کو سنتے ہو؟ کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سنتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو واجب ہے، پھر تو مسجد میں تم کو آنا ہے. نابینا ہے میرے بھائی، بیچ میں وادی ہے جہاں سانپ اور دوسرے جانوروں کا خطرہ ہے، ڈر ہے، کوئی راستہ پکڑ کے لانے والا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت نہیں دی. آج ہمارا اور مسجد کے بیچ کا جو راستہ ہے سبحان اللہ ہموار ہے، راستہ بنایا گیا ہے، روشنی لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس سواری ہے، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. ہم نماز جماعت چھوڑ سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو حکم دوں لکڑیاں جمع کرنے کا. کچھ نوجوانوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، بخاری کی روایت ہے. اور پھر جب جماعت کا وقت ہو جائے تو میں کسی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور میں کچھ ان گھروں کی طرف چلے جاؤں جماعت کے کھڑی ہونے کے بعد جہاں کے لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں، یہ لکڑیاں لے جا کر کے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. اب بتائیے اس سے بڑی اگر کوئی وعید ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اگر کوئی سزا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں اور ان کے ساتھ ان کے گھروں کو جلال دوں جو نماز کے ساتھ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے. لیکن چونکہ گھروں میں بچے ہیں، گھروں میں عورتیں ہیں جن کے اوپر جماعت کمپلسری نہیں ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے افضل ہے. اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اس لیے میں یہ عمل نہیں کرتا ہوں. ان بچوں اور عورتوں کی وجہ سے، ورنہ اس شخص کو میں آگ لگا دیتا جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث، یہ ہوش میں لانے والے، دل میں تقوی رکھنے والے لوگوں کے لیے کافی ہے میرے بھائیوں. میں نے گزشتہ درس میں آپ کو یہ حدیث بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ مسعود بیان فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ جماعت سے وہی پیچھے رہتا تھا، جماعت کے ساتھ وہی شخص نماز نہیں پڑھتا تھا جو پکا منافق ہوا کرتا تھا. میرے بھائیوں، معاملہ بہت حساس ہے، بہت سنگین ہے، بہت خطرناک ہے.
ہمیں اور آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہی شریعت میں مطلوب ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ جماعت تو وہ جماعت ہے میرے بھائی کہ اگر کافروں سے، دشمنان اسلام سے جنگ ہو رہی ہو، دونوں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں، بم بارود سے حملے ہو رہے ہیں، بہت ہی مشکل گھڑی ہے، اس وقت میں بھی رب العالمین نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ تمہیں جنگ کی حالت میں کیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی۔ اس وقت اگر جماعت کے ساتھ نماز معاف نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کی ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ ان نارمل حالات میں ہم جماعت کے ساتھ نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہاں، جو ہمارے احباب مسجد سے دور ہیں، جہاں اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہے، اذان کی آواز کا مطلب کہ نارمل اذان کی آواز، مائک سے دی ہوئی اذان کی آواز، اس کا اعتبار نہیں ہے اس حکم کے تعلق سے۔ نارمل بغیر مائک کے اذان کی آواز دی جائے تو کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ وہاں تک کہ لوگوں کو حاضر ہونا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے ہمارے وہ احباب جو معذور ہیں، جو بیمار ہیں، جو عمر درازی کی وجہ سے چل نہیں سکتے ہیں، بلا شک و شبہ ان کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ وہ جو ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لے۔ اور یاد رکھو، یہ خوشخبری لے لو کہ گھر میں نماز پڑھو گے لیکن ثواب آپ کو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا ملے گا۔ تو یہ ہے نماز سے متعلق دوسری چیز، کہاں پڑھنی ہے، اور تیسری چیز ہے کہ کب پڑھنی ہے، وقت پر پڑھنی ہے نماز کو، اور چوتھی چیز ہے کتنی پڑھنی ہے، 5 وقت کی نمازیں جتنی رکعتیں ہیں ان کے ساتھ پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پڑھنی ہے۔ جب یہ 5 چیزیں ہماری نماز میں ہوں گی تو ان کو نماز کہا جائے گا، اور یہ نماز ہمارے لیے قبر میں سکون کا ذریعہ، میدان محشر میں سکون کا ذریعہ، اور سارے مراحل میں سکون کا ذریعہ، اور جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو کما حقہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى عالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔